ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے کہا، اے ابراہیم میری راہ میں اپنے سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کب غلط نہیں ہو سکتا، تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اس ٹائم پہ بہت اونٹ ہوا کرتے تھے، تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ پھر اگلی رات میں پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم اپنی پیاری چیز قربان کرو، تو دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر تیسری رات میں پھر وہی غیب سے آواز آئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند یعنی میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اپنے فرزند سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔ بس پھر کیا تھا، جب یہ بات ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ پھر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ میرے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کے بالکل اس کو تیار کر دو، آج اس کو دولہا بنا دو، آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت پہ جانے ہیں۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کے اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تبھی شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے آج ابراہیم اپنے دوست کے گھر نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میں ابراہیم کو اچھی طرح جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور بولا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان گیا اور کہا، تمہارے پیارے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ بھی ہے تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پہ لعنت کر کے وہ پتھر مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے، پھر آپ اپنے پیارے سے فرزند سے فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹے گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، تو رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں اچھے سے باندھ دینا۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ بس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ دیکھ، اگر تو ہزاروں اسماعیل دیتا تو ہزاروں کے ہزاروں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی چھری گردن کی طرف لے جانے لگے تو فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل جنت سے ایک جانور لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کے اس جانور کو رکھ دے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا تو آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک
दुम्बा जिनको हम भेड़ बोलते हैं वो कुर्बान हो चुका था। हजरत इब्राहिम अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, इस इम्तिहान ता कयामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों को 3 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है और गल्फ देशों में 7 दिनों तक कुर्बानी होती है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊंट और तमाम जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए व मोहल्ले वालों के लिए एंड तीसरा हिस्सा खुद के घर व दोस्तों के लिए।